السلام علیکم، دس از عبد الرحمن، ویلکم بیک۔ مارکیٹ کی اس وقت کرنٹ پوزیشن پر بات کریں گے، کیا آگے ایکسپیکٹڈ ہے، اس کے حوالے سے بھی بات کریں گے۔ اور اس کے علاوہ جو کورس ہے ایڈوانس ٹیکنیکل، اس کا ایلیٹ ویو تھیوری بھی کمپلیٹ ہو چکا ہے، اینڈ سائیکالوجی آف مارکیٹ پر کام چل رہا ہے۔ جو بھی اس میں انٹرسٹڈ ہے اس واٹس ایپ نمبر پر کانٹیکٹ کر سکتے ہیں۔ ٹیکنیکلی اگر مارکیٹ کو دیکھتے ہیں تو ہماری جو ڈیلی بیس پر جو ڈسکشن ہوتی ہے اسی کو آگے بڑھائیں گے۔ دیکھیں، ایک تو چیز واضح طور پر یہاں پر کلیئر ہے کہ مارکیٹ کنسولیڈیشن ایکومولیشن فیز میں پرفارم کر رہی ہے، تو اس کے اندر رہ کر مارکیٹ پینی سٹاکس کو اس وقت سلولی گریجولی ون بائی ون کر کے پرفارم کروایا جا رہا ہے، اور آپ دیکھیں گے پینی سٹاکس کے اندر ٹھیک ٹھاک والیوم بھی آ رہا ہے اور ان کے اندر پرفارمنس بھی آ رہی ہے۔ لیکن کیا ہے کہ پینی اسکرپٹس جو ہوتے ہیں ان کے والیوم کا انڈیکس کے اوپر یا مارکیٹ کے اوپر کوئی خاص اثر نہیں پڑتا ہے، چاہے وہ کتنے بھی والیوم لگتے رہیں اس کا کوئی اثر مارکیٹ پر نہیں پڑتا ہے۔ اور ہم ویسے اگر اوور آل مارکیٹ کے والیوم دیکھتے ہیں 100 انڈیکس کے، تو اس وقت 45 ملین کے والیوم ہیں، اور پریویس 3 ڈیز کے والیومز کے اراؤنڈ ہی گھوم رہے ہیں۔ پچھلے 2-3 دن کے والیوم بھی یہی 45-46 ملین کے ہی لگتے رہے، ٹھیک ہے۔ اور یہاں سے تو واضح طور پر نظر آ رہا ہے کہ یہ جو آج کل حالات چل رہے ہیں، جو انسرٹینٹی ہے ہمارے ملک کے اندر، اس کی وجہ سے کوئی خاص انویسٹمنٹ کر نہیں رہا، نہ تو کوئی انویسٹر انٹرسٹڈ ہے اس کے اندر، نہ ہی کوئی ایسے بڑی کمپنیز یا فنڈز وغیرہ کوئی بھی اپنی ایکٹیویٹی شو نہیں کر رہا۔ بیسک ریزن آپ کے سامنے ہے، انسرٹینٹی ہے، کوئی بھی کلیئرٹی آگے نہیں مل رہی، تو جس کی وجہ سے مارکیٹ اسٹک ہے، ٹھیک ہے۔ کچھ اسکرپٹ اوپر جا رہے ہیں تو کچھ نیچے کی طرف آ رہے ہیں۔ اس کا ریزن یہی ہے کہ کنسولیڈیشن ایکومولیشن فیز ہے، جس میں لو بھی نکل رہے ہیں اور اسکرپٹ جو ہے ایکومولیشن فیز کے ساتھ بھی کنٹینیو کر رہے ہیں۔ پینی اسکرپٹس کے اندر پرفارمنس ہے، اس میں ٹریڈنگ ہو رہی ہے۔ اب یہ جو والیوم آج کل آ رہا ہے تھوڑا تھوڑا کر کے، یہ ٹریڈرز جتنے بھی ہیں انٹرا ڈے ٹریڈنگ وغیرہ کرتے ہیں، بائنگ کرتے ہیں اور پروفٹ میں سیلنگ کرتے ہیں یا لاس میں سیلنگ کرتے ہیں، تو یہ انٹرا ڈے کا والیوم زیادہ تر مارکیٹ میں آ رہا ہے، اور چھوٹی موٹی ٹریڈز جو ہوتی ہیں اس کا والیوم آ رہا ہے۔ کوئی بھی انویسٹمنٹ پوائنٹ آف ویو سے کوئی خاص پرفارمنس نہیں آ رہی ہے، تھوڑی تھوڑی ایکومولیشن چل رہی ہے، وہ بھی فیز کے مطابق۔ اور جیسے کہ ہماری اسٹریٹجی ہے، جو انویسٹرز ہیں، ٹھیک ہے، جو ہولڈ رکھنے کی طاقت یا پوٹینشیل رکھتے ہیں، وہ لوگ ایکومولیشن پروسیس کو کنٹینیو رکھیں۔ مارکیٹ کہیں نہیں جانے والی، مارکیٹ یہیں ہے۔ جیسے ہی مارکیٹ کو کوئی ڈائریکشن ملتی ہے، آگے کے حالات بہتر ہونا شروع ہو جائیں گے، مارکیٹ بھی اسی طرح سے بوم کرے گی۔ اور پھر جو ریٹ ابھی آ رہے ہیں یہ بدترین ریٹ ہے مارکیٹ کے، ٹھیک ہے نا۔ جیسے کہ انڈیکس ابھی ٹریڈ کر رہا ہے 41,500 کے اراؤنڈ، لیکن جو اسکرپٹ کے ریٹ آ رہے ہیں وہ انڈیکس جس وقت 16,000 پوائنٹ پر ٹریڈ کر رہا تھا وہاں سے اوپر آیا نا، 16,000 20,000 پھر اس طرح اوپر آتا گیا۔ جو 16,000 15,000 کے پوائنٹ جو انڈیکس کے تھے کسی وقت میں، اس ٹائم کے ریٹ جو ہے اسکرپٹ کے اندر آئے ہوئے ہیں۔ بہت سارے اسکرپٹ آپ دیکھیں انڈیکس کے 100 انڈیکس کے اندر کتنے ہی اسکرپٹ ہیں جو 16,000 انڈیکس کا پوائنٹ 16,000 لیں اور ان اسکرپٹس کی پوزیشن دیکھیں تو انہی ریٹس پر ابھی آئے ہوئے ہیں۔ تو یہ بدترین ریٹس ہیں مارکیٹ کے اسکرپٹس کے۔ تو میرا خیال ہے کہ آپ ایسے اسکرپٹ کے اندر ایکومولیشن فیز کو کنٹینیو رکھیں، پہلے بھی بتا چکا ہوں، جو اسٹرانگ فنڈامنٹل کے ساتھ بھی ہوں، ٹیکنیکلی بھی اسٹرانگ ہوں، ٹھیک ہے، اور ان کے ایکومولیشن پروسیس کو کنٹینیو رکھیں۔ باقی ٹریڈنگ والے حضرات کو ویسے ہی آلریڈی ہم نے اوائڈ کرنے کا کہا ہے کہ بہت ہی احتیاط کے ساتھ آپ کو چلنا ہے، کیونکہ جو ٹریڈنگ والے حضرات ہیں ان کا یہی ہوتا ہے کہ انہوں نے چھوٹی چھوٹی مووز کو اویل کرنا ہوتا ہے، اور یہاں پر فی الحال جو ہے تھوڑا سا احتیاط کرنا ضروری ہے۔ انٹرا ڈے ٹریڈنگ بائی آن ڈپ سیل آن اسٹینڈ کے ساتھ ہوتی ہے، جو بھی انڈیکس کو اس وقت سپورٹ کر رہے ہوتے ہیں اسکرپٹ پازیٹیو پرفارمنس کے اندر، ان کے اندر انٹرا ڈے ٹریڈنگ وغیرہ ہوتی ہے، وہ اسی کے حساب سے چلیں گے بائی آن ڈپ سیل آن اسٹینڈ کے ساتھ، ٹھیک ہے۔ باقی اسکیلپنگ جو ہوتی ہے، ہم باٹم پر یا جو لو لگتا ہے سپورٹ پر ہم اٹھاتے ہیں اسکرپٹ، پھر 2-3 دن کی اگر مارکیٹ پرفارم کرتی ہے تو اس کے اندر اویل کرتے ہیں اس اپرچونیٹی کو، تو اس کا ابھی ویٹ کرنا ہے، وہ ابھی ہے نہیں، ٹھیک ہے۔ یہاں پر سپورٹ اینڈ ریزسٹنس کی بات اگر کرتے ہیں تو 41,000
4100 کے اراؤنڈ کا سپورٹ لیول ہم لیں گے، جو ہم شروع سے ہی لیتے ہوئے آ رہے ہیں، ٹھیک ہے، 41,100، اور اوپر اس کا 41,930 یہ لیول آپ نے دیکھنا ہے کہ اس کو ٹیسٹ کرتے ہی مارکیٹ میں پرائز ریجیکشن آئے گا، اور زیادہ ممکن ہے کہ اسی جگہ سے آ سکتا ہے۔ اس سے اوپر سسٹین مارکیٹ کر جاتی ہے تو پھر اوپر 400-500 پوائنٹ مزید کی گنجائش بن جائے گی، تو یہ پھر ٹریڈنگ اپرچونٹی یہاں پر ہم لے سکتے ہیں۔ تو اس حساب سے ہمیں چلنا ہے۔ آپ نے ریزسٹنس کو بھی دیکھنا ہے کہ ریزسٹنس پر مارکیٹ کیا کرتی ہے، مارکیٹ کا بیہیویئر کیا ہے، اور مارکیٹ کا بیہیویئر جج کرنے کے لیے اس کے کچھ فنڈامنٹل رولز ہیں، وہ چیزیں دیکھنی ہوتی ہیں، ٹھیک ہے۔ وہ دیکھنے کے بعد آپ کو ایک آئیڈیا ہو جاتا ہے کہ سینٹیمنٹ مارکیٹ کے اسٹرانگ ہیں یا ویک ہیں، تو یہ ریزسٹنس مارکیٹ سٹیبل رہے گی، اس کو اویل کر سکے گی یا نہیں، تو یہ چیزیں بھی دیکھی جاتی ہیں۔ تو آپ اپنی ایکسپرٹیز کے مطابق یہ چیزیں دیکھیں گے۔ اگر یہاں پر مارکیٹ سسٹین کر جاتی ہے یا اوپر کی بات کرتی ہے، آپ کو چیزیں سمجھ آ جائیں، تو انٹری کی جا سکتی ہے ٹریڈنگ پوائنٹ آف ویو سے، ٹھیک ہے۔ پھر اوپر 400-500 مزید ہم پوائنٹ دیکھ سکیں گے مارکیٹ کے اندر، لیکن ابھی جو ہے بہت احتیاطی کرنا ہے آپ نے۔ 41,100 کے اراؤنڈ آپ نے دیکھنا ہے کہ یہاں سے مارکیٹ میں کیا پوزیشن بنتی ہے، بائی بیک کی صورتحال آتی ہے نہیں آتی ہے، اس کی بھی انڈیکیشنز آ جاتی ہیں مارکیٹ کے اندر۔ ٹریڈنگ جو کرتے ہیں، جو ایکسپرٹس ہیں اس چیز کے، جو نوٹ کرتے ہیں کہ مارکیٹ ایوریج آؤٹ ہو رہی ہے یا پھر مارکیٹ کے سینٹیمنٹ بدل رہے ہیں، کرنٹ جو ہوتے ہیں ٹریڈنگ والے، تو اس کے مطابق پھر آگے اسٹریٹجیز بنتی ہیں، ٹھیک ہے۔ لیکن جو انویسٹرز آتے ہیں انہیں گھبرانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، اور بالکل کول ڈاؤن رہیں، ٹھیک ہے، اور اپنی ایکومولیشن پروسیس کو سلولی گریجولی اس کو کنٹینیو رکھیں، ٹھیک ہے۔ اور مارکیٹ کہیں نہیں جائے گی، مارکیٹ جیسے ہی بہتر ہوتے ہیں حالات، تھوڑے سے ڈائریکشن ملتی ہے مارکیٹ کو، مارکیٹ پرفارم کرے گی۔ برے حالات سے ہی مارکیٹیں نکلتی ہیں آگے کے لیے، ٹھیک ہے۔ آپ دیکھیں گے، آپ ہسٹری اٹھا کے دیکھ لیں مارکیٹ کی، مارکیٹ برے حالات سے ہی نکلتی ہے، ٹھیک ہے نا۔ اچھے حالات ہوتے تو مارکیٹ یہاں نہیں ہوتی، مارکیٹ آپ کو یہاں ملتی ہی نہیں۔ اچھے حالات جب ہوتے ہیں تب مارکیٹیں اوپر نظر آ رہی ہوتی ہیں، برے حالات میں سے نکل جاتی ہیں مارکیٹیں، اور ہم لوگ یہی دیکھ رہے ہوتے ہیں، یہی سوچ رہے ہوتے ہیں کب اچھے حالات آئیں گے۔ اچھے حالات آپ کے 1 مہینہ آنے سے پہلے ہی مارکیٹ بتا دے گی، ٹھیک ہے نا۔ 15 دن، 20 دن، مہینہ، 2 مہینے پہلے ہی مارکیٹ آپ کو شو کر دے گی کہ آگے کیا ہونے والا ہے۔ یہ مارکیٹ بہت فاسٹ ہوتی ہے، یہ ہماری سوچ سے بھی بہت آگے چلتی ہے، ٹھیک ہے نا۔ اور ہمیں اس کو اپروچ کرنے کے لیے سائیکولوجی آف مارکیٹ کے اوپر ورک آؤٹ کرنا ہوتا ہے، اور وہ ورک آؤٹ آپ کو بتاتا ہے کہ آگے مارکیٹ کیا کر رہی ہے۔ تو ہم اسی کشمکش میں رہتے ہیں کہ مارکیٹ حالات نہیں ہیں صحیح، حالات نہیں صحیح، مارکیٹ تب تک جو ہے بہت اپنا سفر طے کر چکی ہوتی ہے، پھر حالات سیٹ ہونا شروع ہو جاتے ہیں، اور وہاں پر آ کر پھر ہم اپنی بائنگ کرنا اسٹارٹ کرتے ہیں، اور وہاں پر جو اسمارٹ انویسٹرس ہوتے ہیں نا، ٹھیک ہے۔ ابھی ہم جب بات کریں ایکومولیشن پروسیس کو کنٹینیو رکھیں، پھر فنڈس ہو گئے، یہ کمپنیز، میوچل فنڈس وغیرہ، یہ جو اسمارٹ منی آتی ہے مارکیٹ میں، پھر وہ اس چیز کو جو کہ رول اوور کر رہے ہوتے ہیں، اور اسی میں پھر ہم کھیلنا اسٹارٹ کرتے ہیں، اور اسی میں پھر ہم اسٹک ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ چیزیں نوٹ کرنے والی، تو کوئی بھی ایسی گھبرانے والی مارکیٹ کے اندر صورتحال نہیں ہے۔ ایک ہی بات ہے جو میں کرتا ہوں کہ اگر کوئی خدا نخواستہ کوئی ایسا بلنڈر جس کی ہم توقع نہیں کرتے، ٹھیک ہے، ایسی ان ایکسپیکٹڈ چیز جو ہو جائے، اور جو چاہتے بھی نہیں ہم ہو کہ، ٹھیک ہے، ایسی ان ایکسپیکٹڈ موو یا ایسی ان ایکسپیکٹڈ ایکٹیویٹی ہو جائے جس کی وجہ سے ایک ہارڈ ہٹ لگ سکتی ہے، اور وہ موقع نہیں آئے گا، اور انشاءاللہ نہیں آئے گا۔ بہت کوشش جاری ہے، بہت چیزیں سدھارنے کے لیے اور آگے بڑھنے کے لیے بہت کام ہو رہے ہیں، بہت ایکٹیویٹیز ہو رہی ہیں، تو امید کرتے ہیں کہ سب چیزیں بہتر ہو جائیں گی۔ تو اسی کو آگے کنٹینیو رکھنا ہے۔ باقی ٹریڈنگ والوں کے لیے میں نے بتا دیا ہے کہ تھوڑا سا ویٹ کر کے اور اس کو دیکھیں مارکیٹ کو، مارکیٹ آگے کی پوزیشن کیا بنا رہی ہے، پھر انشاءاللہ کل پھر اس کو مزید آگے کنٹینیو کریں گے کہ کیا پوزیشن ہے مارکیٹ کی اور آگے کیا کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ آئی ہوپ کہ یہ کلیئر ہے۔ ملتے ہیں پھر نیکسٹ ویڈیو میں، اپنا بہت سارا خیال رکھیں، اللہ حافظ۔